ہے۔ قہار اور جبار بھی تو اللہ کے نام ہے نا، لیکن اللہ نے فرمایا نا اے میرے ماننے والے، قہار میں ضرور ہوں، جبار میں ضرور ہوں، میرا عذاب ضرور ہے، پر میری رحمت میری غضب پہ سبقت لے جاتی ہے۔ تم مجھے قہار کہہ کے نہ بلانا، جبار کہہ کے نہ بلانا، بسم اللہ القہار والجبار کہہ کے نہ بلانا، بلکہ کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم فرمانے والا، ہمیشہ مہربان ہے۔ اگر اس نام سے تم نے مجھے بار بار بلایا تو میرا وعدہ ہے کہ جو بندہ مجھے جس نام سے پکارتا ہے میں رب وہی بن کے اس کے سامنے آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جب سیر کے لیے جا رہے تھے تو قبرستان سے گزرے، قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر کو میں دیکھا، اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کام چلے گئے، واپس آئے، اسی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ قبر والا جنت میں موجیں کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، ادھر سے جا رہا تھا تو عذاب میں گرفتار تھا، میں واپس آیا ہوں تو یہ جنت کی نعمتوں میں مصروف ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے رب العالمین یہ کیا حکمت ہے، جب میں ادھر سے گیا تھا تو یہ عذاب میں گرفتار تھا، کام کر کے جب میں واپس آیا ہوں ابھی تو اب یہ جنت کی نعمتوں میں مصروف ہے۔ یا اللہ راز کیا ہے؟ فرمایا جب یہ فوت ہوا، اس کا ایک بیٹا اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، اس کے مرنے کے بعد وہ دنیا میں آیا، 4 سال کے بعد اس کی ماں اس کو لے کر استاد کے پاس آئی، ان کی زبان سریانی یا عبرانی جو بھی زبان تھی، جب استاد کے پاس پہنچی تو استاد نے اپنی زبان میں اس کو پڑھایا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مجھ رب کو اس نے رحمان اور رحیم کے نام سے بلایا، میں نے ملائکہ کو حکم دیا کہ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر مجھ رب کو رحمان اور رحیم کہے اور زمین کے اندر اس بچے کے والد کو میں عذاب دوں۔ اس کے بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے گواہ رہ جاؤ، میں نے اس کے باپ کا عذاب معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، آپ نے سوچا ہوگا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ میں بڑی جلدی مضمون بسم اللہ کے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے دن یہ ختم ہو جائیں، اگلی نشست کے لیے ہم آگے چلیں۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس لیے کہ اس میں آگے قتال کا حکم ہے، سارے احکام قتال کے ہیں، اور جہاں قتل و غارت قتال ہو چاہے دشمنوں کا ہی ہو، وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کا ذکر مناسب نہیں لگتا، اسی لیے ہر موقع پہ بسم اللہ کا پڑھنے کا حکم ہے، لیکن ذبح کرنے کے وقت آپ بسم اللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رحمان اور رحیم رحمت کا وہاں پہ کوئی جوڑ نہیں بنتا، مناسبت نہیں بنتی کہ ایک پرندے کی جان لی جا رہی ہے تو نام لو اللہ کا، لیکن بسم اللہ صرف کہو، الرحمن اور الرحیم وہاں پہ نہ کہو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر جہاں قتال کا حکم ہو وہاں قرآن ہونے کے باوجود ہر صورت سے پہلے بسم اللہ ہو، لیکن اس صورت سے پہلے بسم اللہ بھی نہ ہو، ذبح کے وقت بھی بسم اللہ نہ ہو، تو جو مسلمان روزانہ کی 5 فرض نمازوں میں فرضوں میں ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھے گا تو 24 گھنٹوں میں 17 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، تو جس مسلمان نے فرضوں میں 17 مرتبہ باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، وہاں عذاب کیسے آئے گا؟ اس عیسیٰ روح اللہ کا امتی تھا، بنی اسرائیل کا بندہ، اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو باپ کو یہ تحفہ مل گیا۔ اگر یہ امت نماز کی عادی بن جائے، باپ قبرستان میں ہو، قبر میں ہو، اور بیٹا نماز کا عادی ہو،
اور وہ نماز میں پڑھ رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے آپ کا، لقب ہے سیف اللہ۔ مشہور تھا کہ جس مارکے میں بھی خالد بن ولید شامل ہوتے، مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کی تاریخ ہے کہ جس مارکے میں یہ جاتے فتح ہوتی۔ تو ایک مرتبہ جنگ پہ تھے، کچھ مجوسی جنگ کے بعد جب رات کو یہ دونوں گروپ الگ الگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرتے تھے تو ملنے ملانے والے لوگ اس علاقے کے ادھر بھی آتے تھے۔ تو کچھ مجوسی آئے، کچھ پادری آئے، انہوں نے خالد بن ولید کو کہا کہ اپنے دین کی کوئی دلیل ہمیں دو، ہمارا دل کرتا ہے تمہارا دین مانے لیکن کوئی ہمارے پاس دلیل بھی تو ہو۔ آپ نے فرمایا تم زہر منگاؤ جس پہ تمہیں یقین ہے کہ کھاتے ہی بندہ مر جاتا ہے، وہ زہر منگا لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے منگا لیتے ہیں، زہر منگا لیا۔ انہوں نے جب زہر منگایا خالد بن ولید کو دیا، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تمہیں یقین ہے نا کہ اس کا اثر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا یقین ہے، جو بھی کھاتا ہے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ وہ زہر لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تیرا نام لے کے کھانے لگا ہوں، اپنے نام کی برکت سے اس کا اثر مجھ پہ زہر نہ ہو۔ جب ہاتھوں میں زہر لیا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کے زہر کھا لیا۔ خالد بن ولید صحیح سلامت، رات کو صحیح سلامت، دوسرے دن صحیح سلامت۔ اگلی رات کو جب آئے کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے سامنے انہوں نے زہر کھایا ہے، یہ زہر جو بندہ بھی کھا لیتا ہے فوراً ختم ہو جاتا ہے، یہ ان کی بسم اللہ کی برکت ہی ہے کہ یہ ابھی تک ہمارے سامنے ٹھیک ٹھاک موجود ہے۔ وہ سب کے سب لوگ صرف بسم اللہ کی برکت دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔